السلام علیکم. الحمدللہ میں آج کے اس نفسیات کے تیسرے سیشن میں یہاں موجود سبھی لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں. میں اپنی اس کلاس کا آغاز کرنا چاہوں گا. تو سب سے پہلے ذہانت سے متعلق مختلف نظریات پیش ہوئے. 19ویں صدی تک یہ تصور کیا جاتا تھا کہ ذہانت ایک جز ہے، کوئی ایک طاقت ہے، کوئی ایک پہلو ہے، اس سے آگے نہیں بڑھے. لیکن جب الفرڈ بینے نے باقاعدہ ذہانت پہ کام کرنا شروع کیا، ایکسپیریمنٹ ٹرمن وغیرہ نے ذہانت پہ مختلف کام کیے، تو اس کے بعد 20ویں صدی میں ذہانت کیا ہے اس سے متعلق نظریات آنا شروع ہو گئے. نظریات جو ہے اس کے تعلق سے بھی آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ یہ نظریات ہے، مطلب اس میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے، یہ قانون نہیں بنے ابھی، یہ نظریات ہے. اور سائیکولوجی کا ایسا مضمون ہے جو تقریباً نظریات پر ہی منحصر ہے. تو کیونکہ یہ انسانوں سے متعلق ہے اور انسانی فطرت یا انسانیت جو ایک جگہ سے دوسری جگہ بالکل بدلتی رہتی ہے، شخصیت بدلتی رہتی ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی باضابطہ قانون نہیں بنا ہے. لیکن ذہانت سے متعلق بہت سے نظریات پیش کیے گئے. چونکہ 20ویں صدی تک یہ غور کیا جاتا تھا، یہ سوچا جاتا تھا کہ ذہانت صرف ایک پہلو ہے یا ایک ہی جز کا نام ہے. سب سے پہلے اسپرمین، اس سائنسداں نے، اس ماہر نفسیات نے 1927 میں اپنی کتاب دا ایبیلٹیز آف مین اس میں بتایا کہ ذہانت کے دو پہلو ہیں. ذہانت ایک پہلو پر منحصر چیز نہیں ہے بلکہ دو پہلو ہیں، جس کے اندر اس نے بتایا کہ ایک عام ذہانت ہوتی ہے جسے اس نے جی نام دیا، جنرل ذہانت، اور ایک مخصوص ذہانت ہوتی ہے جسے اس نے اسپیسیفک ایس نام دیا. کیونکہ جنرل ذہانت کا جو تعلق ہے وہ جب ہم کوئی کام انجام دیتے ہیں، ذہنی کام انجام دیتے ہیں، اس وقت اس کا ایسا ماننا تھا کہ جو عام ذہانت ہے یا جو جنرل ذہانت ہے یہ سبھی کے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن کوئی ذہنی کام کرنے کے لیے ایک مخصوص ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے جسے اس نے اسپیشل ذہانت کہا، اسپیسیفک ذہانت کہا. تو اس کا یہ کہنا تھا کہ ہر آدمی کے پاس یا ہر شخص کے پاس عام ذہانت موجود ہوتی ہے. اس عام ذہانت میں اس نے 3 اجزاء بتائے: تعلق تلاش کرنا، خصوصیت جاننا اور اندازہ لگانا. یہ 3 خصوصیت تقریباً لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہے، اس لیے اس نے کہا کہ یہ جی ہے، یہ جنرل ذہانت ہے. اور مخصوص ذہانت یعنی ایس، کوئی بھی کام انجام دینے کے لیے جس ذہانت کی ضرورت پڑتی ہے اس کو ہم ایس سے، مطلب جی تو رہیں گی ساتھ میں لیکن اس کے ساتھ ایس بھی ہوگا. جیسے کہ اگرچہ ہم کو ٹائپنگ کرنا ہے تو وہاں پہ ہماری عام ذہانت جو ہے وہ جی تو کام کرے گی، ساتھ میں ٹائپنگ سے ریلیٹڈ ہاتھوں کی حرکت وغیرہ جو ہوں گی یہ ہماری اسپیسیفک ذہانت ہوں گی. مطلب ٹائپنگ کی جو ذہانت ہے یہ ہر فرد میں موجود نہیں رہی، اسپیشل لوگوں میں موجود رہیں گی. اس کے علاوہ تیراکی سے متعلق یا کھیلوں سے متعلق یا سائنسداں وغیرہ ہم کسی کے بارے میں سوچیں تو ان کے پاس ایک عام ذہانت ہوتی ہے اور ایک مخصوص ذہانت ہوتی ہے. ہر ذہنی کام میں دونوں بھی شامل ہوتے ہیں، جی ہو یا ایس ہو. میں اس کے بعد جی اور ایس یہ نام دوں گا. تو جی ہو یا ایس ہو، یہ دونوں بھی ہر ذہنی کام میں شامل ہوتے ہیں. اور جو بھی ہم ذہنی کام انجام دیتے ہیں اس کی جو نوعیت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے ایس جو ہے یہ اسپیسیفک ایبیلٹی جو ہے، اسپیسیفک ذہانت جو ہے یہ اپنا کام کرتی ہے. تو اگرچہ ہم اسپیرمین کے تعلق سے سوچیں تو انٹیلیجنس کا جو ضابطہ ہوگا، آئی فار انٹیلیجنس، جی جمع S1، مطلب کوئی بھی اسپیسیفک طاقت، کوئی بھی اسپیسیفک ذہانت، جمع S2 کوئی دوسری اسپیسیفک ذہانت، جمع S3 کوئی تیسری اسپیسیفک ذہانت. یعنی کہ ایک جنرل ذہانت سب کے پاس موجود ہے اور اسپیسیفک ذہانت جو ہے وہ ذہنی کام کے حساب سے بدلتی رہتی ہے. تو اسپیرمین نے یہ 2 آئلی نظریہ پیش کیا. اس کے بعد اسی نظریے پر اپنی تھوڑی سی اور ترقی کے ساتھ ایک نظریہ پیش کیا تھامسن کے نظریے کو مجموع العامل نظریہ کہا جاتا ہے. مطلب یہ گروپ فیکٹر تھیوری ہے، اس کے اندر گروپ کام کرتے ہیں. تھامسن نے بھی یہ مانا کہ ہر ذہنی کام میں جی اور ایس شامل ہوتے ہیں، لیکن جس طریقے سے اسپیرمن نے کہا تھا کہ جی جو ہے یہ کانسٹنٹ ہے،
جی ہر ایک کے پاس ایک جیسی ہے، یا ہر کام کرنے کے لیے ایک ہی جی کی ضرورت ہے، ایک ہی جیسی جی کی ضرورت ہے، لیکن اسپیسیفک جو ذہانت ہے یہ بدلتی رہتی ہے۔ لیکن تھامسن کا کہنا تھا کہ جی بھی مختلف ہوتی ہے۔ جب بھی ہم کوئی ذہنی کام انجام دیتے ہیں تو ہر کام میں جی بھی مختلف ہوتی ہے اور ایس بھی مختلف ہوتی ہے۔ تھامسن کا یہ ماننا تھا کہ ایک شخص جو کرکٹر ہے یا ایک شخص جو ہسٹری کا طالب علم ہے یا ہسٹورین ہے، تو دونوں کی جنرل ذہانت ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ کرکٹ کے لیے ضروری جو ذہانتیں ہیں وہ اسپیسیفک ہو یا جنرل ہو، وہ بالکل مختلف ہوں گی، اور ہسٹری کے مطالعہ کرنے کے لیے جنرل اور اسپیسیفک ذہانت بالکل مختلف ہوں گی۔ اس لیے تھامسن نے اسپیرمین کا جو نظریہ تھا اس میں تھوڑی سی ترمیم کی اور اس نے نام دیا گروپ فیکٹر تھیوری۔ اس کا ضابطہ اگرچہ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اس نے گروپ بنایا، کوئی بھی ذہنی کام انجام دینے کے لیے جی بھی ضروری ہے اور S1 ضروری ہے۔ اب کوئی دوسرا ذہنی کام انجام دیں گے تو وہاں پر جو ہماری جنرل انٹیلیجنس ہوں گی وہ مختلف ہوں گی، اور اسپیسیفک جو ہوں گی وہ بھی مختلف ہوں گی، یعنی اس کے تعلق جی بھی مختلف اور ایس بھی مختلف ہے۔ تو اس طریقے سے اگرچہ ہم اس کتاب کو دیکھتے ہیں تو I is equal to پہلا گروپ جی جمع S1، دوسرا گروپ جی جمع S2، اس طریقے سے ہمارے ذہانت کے گروپ بنتے ہیں۔ یہاں پر ہم گروپ فیکٹر سسٹم کہتے ہیں ہم اس کو۔ اس لیے تھامسن نے تھوڑی سی ترمیم کر کے یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ اس کے بعد تھرسٹن نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ تھرسٹن کا کہنا تھا کہ ذہانت میں کوئی جز جی یا ایس وغیرہ نہیں، وہ نہ جنرل ذہانت کو ماننے کو تیار تھا نہ ہی اسپیسیفک ذہانت کو ماننے کو تیار تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہر ذہنی کام میں ایک بنیادی جز ہوتا ہے، کوئی بھی ذہنی کام جب ہم انجام دے رہے ہیں تو ہمارے ذہانت کے اندر ایک بنیادی جز ہے اور اسے بنیادی ذہنی صلاحیت PMA یہ نام اس نے دیا، پرائمری مینٹل ایبلٹی۔ کوئی بھی ذہنی کام کو انجام دینے کے لیے ہمارے دماغ کے اندر PMA ہوتے ہیں اور یہ ذہنی کام انجام دیتے ہیں۔ مطلب تھرسٹن نے اسپیرمین ہو یا تھامسن ہو دونوں کی نظریات کو رد کر دیا اور اس نے یہ بتایا کہ PMA ہوتے ہیں۔ PMA 13 طریقے کے ہوتے ہیں ایسا اس کا ماننا تھا، جس میں سے 7 کا اس نے ذکر کیا۔ پہلا تھا لسانی صلاحیت، مطلب گفتگو یا زبان سے متعلق جو بھی صلاحیت ہوں گی اس کا ایک PMA ہے۔ جب بھی ہمیں بولنے کی یا زبان استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی، لینگویج استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی، وہاں پر ہمارا یہ PMA کام کرے گا۔ لفظ سے متعلق صلاحیت، مطلب لفظ جو ہے زبان سے الگ دیا اس نے۔ لفظ سے تعلق ہوتا ہے کہ جیسے شاعر ہے، ادیب ہے، مصنف وغیرہ ہے، یہ اپنے مخصوص انداز سے اس PMA کا استعمال کرتے ہیں۔ مطلب زبان دانی پہ تو سب کو عبور ہوتا ہی ہے، زبان دانی کا تو سبھی استعمال کرتے ہیں، لیکن شاعر ہو، ادیب ہو یا مصنف ہو، یہ الگ الگ بہت لمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، تو یہ لفظوں کا صحیح استعمال کرنا جانتے ہیں۔ اس لیے اس نے اس وقت PMA دوسرا PMA بتایا۔ تیسرا جو PMA اس نے بتایا تھا وہ تھا اعداد سے متعلق صلاحیت، یعنی کہ ریاضی سے متعلق جو صلاحیت ہے، اعداد پر عمل کرنے کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ایک PMA ہے۔ اس کے بعد ادراک سے متعلق جو بھی چیز کو ہم کو سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس سے متعلق بھی ایک PMA ہمارے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد مقام سے متعلق یا مکانی صلاحیت، یہ جو صلاحیت ہوتی ہے یہ انجینئر وغیرہ میں موجود ہوتی ہے، فلاحات وغیرہ میں موجود ہوتی ہے کہ کھڑے کھڑے جگہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی لمبائی کتنی ہوں گی، چوڑائی کتنی ہوں گی، یہاں پہ گھر کس طریقے سے بنے گا۔ اس ٹائپ کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ مقام سے متعلق یا مکانی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد یادداشت، ایک PMA اس نے جو بتایا وہ یادداشت کو بتایا، اور اس کے بعد آخری جو PMA اس نے ذکر کیا وہ منطقی استدلال، ہم کو منطق سے دلیل دینا ہوتی ہے، یہ اعلیٰ لیول کا PMA ہوتا ہے۔ تو یہ 7 PMA کا ذکر تھرسٹن نے اپنے نظریے میں کیا۔ تو اس طریقے سے ہم نے دیکھے اسپیرمین نے پہلے بتایا، اس کے بعد تھامسن نے بتایا، دونوں جی اور ایس پر قائم رہے۔ اس کے بعد تھرسٹن نے اپنا نظریہ پیش کیا، تھرسٹن نے جی اور ایس دونوں کو رد کر دیا اور اس نے ایک نئی چیز پیش کیا کہ بنیادی ذہنی صلاحیت PMA۔ اس کے بعد
थॉर्नडाइक ने अपना नजरिया पेश किया। थॉर्नडाइक ने कसीरुल आमिल नजरिया पेश किया। थॉर्नडाइक का मानना था कि ना एस होता है, ना जी होता है, ना ही पीएम होती है। इसने बिल्कुल इन तमाम चीजों को रद्द कर दिया और थॉर्नडाइक ने बताया कि कसीरुल आमिल नजरिया। थॉर्नडाइक का कहना था कि जहानत जो है ये दो चीजों से या सात चीजों से नहीं मिलकर बनी, बल्कि कसीर अज्जा से मिलकर बनी है, कसीर कुव्वतों से, ताकतों से मिलकर बनी हुई है। हर जुज जो है अलग अलग कुव्वत को जाहिर करता है। कितनी कुव्वतें हैं इसका डिफाइन तो थॉर्नडाइक ने नहीं किया, लेकिन उसका कहना था कि एक दो या ये छह सात सलाहियतें नहीं है दिमाग के अंदर, हमारे जहानत के अंदर, बल्कि जहानत कसीर अज्जा से मिलकर बनती है। हर जुज अलग कुव्वत को जाहिर करता है। ये आजाद कुव्वतें मजमूई तौर पर काम, ये जो आजाद कुव्वतें हैं ये मजमूई तौर पर काम करती है। उसने अपने मिकदारी नजरिए में बताया कि आसाबी कुलिये और आसाबी रेशे जुड़ने के अमल पर जहानत का इन्हिसार होता है। क्योंकि हमारे दिमाग में जो आसाबी कुलियात है या आसाबी रेशे जो भी है, आसाबी निज़ाम के अंदर जितनी भी चीजें हैं और जितने बेहतर अंदाज से ये जुड़ेंगे, आसाबी रेशे आपस में जुड़ेंगे या आसाबी खलियात मिलकर आसाबी रेशे और फिर आसाबी रेशे जुड़ेंगे तो एक बेहतरीन जहानत बनेगी। इसके ताल्लुक से एक मरतबा डिस्कवरी चैनल पे मैंने ये देखा था कि हम बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नौज़ायदा बच्चे जो होते हैं, इनका तालू भरा जाता है, कंसेप्ट होता है तालू भरना, जो जिसमें तेल वगैरह लगाकर बच्चे के सर को मजबूत किया जाता है। तो तालू भरने का जो अमल होता है उसी वक्त हमारी आसाबी रेशे जो है ये बेहतरीन अंदाज से एक दूसरे से जुड़ते हैं। यानी तालु भरने का अमल भी बहुत ही अहम होता है। तो आसाबी रेशे जुड़ने का अमल पर जहानत का इन्हिसार है। हम और थॉर्नडाइक ने जो है इस पर मैम के नजरिए पर तनकीद की। उसका ये कहना था कि ये जो आज़ाद कुव्वतें हैं यही काम कर रही है, आसाबी रेशे और आसाबी खुलियों को मिलना ही चाहिए और इनकी मदद से ही जहानत पैदा होगी। जी और एस ये जो कंसेप्ट है एक नॉन साइंटिफिक है, साइंसी तरीके से नहीं है, तो इसलिए उसको उसने रद्द किया और अपना ये नजरिया पेश किया। इसके बाद बहुत ज्यादा इस पर तहकीक होने लगी, अलग अलग लोगों ने अपने अपने नजरियात पेश किए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट नजरिया 1956 में जीपी गिलफोर्ड ने पेश किया। जेपी गिलफोर्ड ने नजरिया पेश किया। ये भी एक्चुअली जो है ये मल्टी फैक्टर थ्योरी ही है, फैक्टर्स एक से ज्यादा जिन्होंने बताए वो सब मल्टी फैक्टर थ्योरीज में आते हैं। तो गिलफोर्ड ने 1956 में सह पहलू की जहानत का नजरिया पेश किया। गिलफोर्ड ने बताया कि इसमें हर जहानत में तीन पहलू होते हैं, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बताया। नंबर एक होता है मवाद, नंबर दो सरगर्मी और नंबर तीन पैदावार। हर इंसान का अपना अपना मवाद होता है, कंटेंट होता है, अपनी अपनी दिलचस्पी के हिसाब से उसका कंटेंट होता है। कोई पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स पे गुफ्तगू करता है, कोई स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखता है, कोई टीचर्स होते हैं। इनका सबका अपना अपना जो मवाद है ये अलग होगा। डॉक्टर्स का मवाद अलग, टीचर्स का मवाद अलग, प्लेयर्स का मवाद अलग, पॉलिटिशियंस का मवाद अलग, मजहबी पेशवाओं का मवाद अलग। तो सबका मवाद जो है ये अपना अपना अलग अलग होता है। ये जो मवाद है, पहले गिलफर्ड ने अपने नजरिए में बताया था कि चार मवाद है, लेकिन 1990 में उसने बताया कि मवाद जो है ये पांच तरह के। इसी तरह उसने मवाद के बाद जो दूसरी चीज पर जोर दिया था वो सरगर्मी। जो हमारा मवाद होता है, मवाद पर जब हम जहनी अमल करते हैं, मवाद पर जब हम तज्जिया करते हैं, मवाद को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसके ताल्लुक से सोचते हैं, उस पर डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, उसके बाद में हम कोई ओपिनियन पे पहुंचते हैं, कोई रिजल्ट पे पहुंचते हैं, कोई नतीजे पे पहुंचते हैं। ये तमाम अमल जो है ये सरगर्मी में शामिल होते हैं। तो गिलफर्ड के मुताबिक जिस तरीके से मवाद पांच तरह के होते हैं, उसी तरीके से गिलफर्ड ने बताया कि सरगर्मियां भी पांच तरीके से होती है। इसके बाद उसने बताया कि जब जहनी अमल हो जाता है, सरगर्मी हो जाती है, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन, पैदावार बाहर आती है। प्रोडक्शन होता है और जहनी अमल होने के बाद
ایک پروڈکشن ہوتا ہے اور اس کو اس نے پیداوار نام دیا، جو اس نے 6 طرح کی پیداوار بتائی۔ تو اس طریقے سے اگرچہ ہم دیکھیں تو گلفورڈ کے مطابق ہمارے ذہن کے مواد سے متعلق 5، سرگرمی سے متعلق 5 اور پیداوار سے متعلق 6۔ 5 ضرب 5 ضرب 6 150 پہلو ہوتے ہیں۔ مطلب مواد کا ایک پہلو، سرگرمی کے ایک پہلو اور پیداوار کے ایک پہلو سے ملتا ہے۔ اس طریقے سے الگ الگ مل کر یہ مواد کے 5 پہلو، سرگرمی کے 5 پہلو اور پیداوار کے 6 پہلو آپس میں ایک دوسرے سے مل کر 150 اجزاء بناتے ہیں، اور یہ کمپلیٹ تھیری اس کو مانا گیا، اور اس کی بیس پر ہی آج کا ہمارا تعلیمی نظام بھی بنایا جا رہا ہے۔ تو گلفورڈ کے نظریے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گارڈنر کا نظریہ ذہانت۔ گلفورڈ کے بعد 1983 میں گلفورڈ نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ گلفورڈ نے جو اجزاء پر بحث ہو رہی تھی، فیکٹرز پہ بحث ہو رہی تھی، اس کو ختم کیا، اور پھر سے وہ ہسٹن کی طرف گیا۔ اس نے بتایا کہ ذہانت جو ہے یہ 7 طریقے کی ہوتی ہے۔ ابتدا میں اس نے بتایا تھا کہ ذہانت جو ہے یہ 7 طریقے کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ ذہانت 8 طریقے کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد 9ویں ذہانت کو بھی اس کے اندر شامل کیا۔ تو ہم ڈیٹیل میں گارڈنر کا جو نظریہ ہے اس کو دیکھیں گے تو اس نے یہ بتایا تھا، ابتدا میں اس نے یہی بتایا تھا کہ 7 الگ الگ طرح کی ذہانت ہوتی ہے۔ اس کے بعد 8ویں ذہانت کو بھی شامل کیا، اور پھر 9ویں ذہانت کو بھی شامل کیا۔ تو پہلی ذہانت ہے زبان دانی سے متعلق ذہانت، یعنی کہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں جو بھی لینگویج کو ہم استعمال کرتے ہیں اس سے متعلق ذہانت، اور اس میں اگرچہ کوئی معیار تک پہنچتا ہے تو شاعر، مصنف یا پلیلسٹ وغیرہ بن جاتے ہیں، تو ان سب کی ذہانت جو ہے وہ اس کے اندر آئی۔ اس کے بعد اس نے دوسری ذہانت بتایا موسیقی سے متعلق ذہانت، میوزیکل، موسیقی سے، میوزک سے متعلق جن لوگوں کو میوزک کا علم ہوتا ہے، موسیقی کا علم ہوتا ہے، ان لوگوں کی ذہانت اس ٹائپ کی ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم ہمارے طرف میں دیکھیں کہ جو میوزیشینس ہیں ان کی ذہانت الگ طریقے کی ہے۔ مطلب گارڈنر نے جو دوسری ٹائپ بتایا اس میں یہ شامل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں زبان دانی کی صلاحیت نہیں ہے یا دوسری ذہانتیں نہیں ہے۔ ذہانت ایک کم زیادہ مقدار میں سبھی میں موجود ہے، لیکن ایک ذہانت جو ہے وہ نکل کر باہر آتی ہے۔ تو یہاں پر موسیقی سے متعلق ذہانت۔ تیسری منطقی سوچ سے متعلق ذہانت، اعلیٰ درجے کی جو سوچ ہے، کوریلیشن قائم کرنے کی جو سوچ ہے، منطقی سوچ اس ٹائپ کی جو ہوتی ہے، اسے منطقی سوچ کہا، اس سے متعلق ذہانت کہا اس نے۔ چوتھی جو ہے وہ مکانی ذہانت، خلا سے متعلق ذہانت یا مکان سے متعلق یا محل وقوع سے متعلق ذہانت، جس میں ہم نے دیکھے کہ سائنٹسٹ، انجینئر وغیرہ یہ لوگوں کا شمار ہوتا ہے۔ یہ مکانی ذہانت رکھتے ہیں کہ خلا سے متعلق لمبائی چوڑائی کتنی ہوں گی، کس ٹائپ کا، کتنی لمبائی چوڑائی کا گھر بن سکتا ہے، یہ دماغ میں فریم کرتا ہے انجینئر بغیر کاغذ پین کی۔ تو یہ جو چیزیں وہ کرتا ہے اس کے اندر ایک مکانی ذہانت۔ جسمانی حرکت سے متعلق ذہانت، کنیسٹک انٹیلیجنس، ہمارے جیسے ہم اگر دیکھیں گے کہ ہمارے اطراف میں کوئی بیسٹ ڈانسرز ہوتے ہیں، ان کا حرکات و سکنات جسمانی حرکات پر قابو ہوتا ہے۔ یہ بہترین، یا پھر اس کے علاوہ رسی پر چڑھنے والے لوگ یا جمناسٹکس میں جو جمناسٹکس کے جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان کا تعلق اس جسمانی حرکت سے متعلق ذہانت سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد بین تعلقات سے متعلق ذہانت، ہم نے دیکھے ہوئے کہ بہت سے لوگ ہمارے اطراف میں ایسے ہوتے ہیں جن کے تعلقات دوسروں سے بہت بہتر ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے اندر گفتگو کرنے کا انداز بہت اچھا ہوتا ہے، مطلب وہ دوسرے لوگوں سے سماج میں بین تعلقات قائم کرنے میں سکسیس ہوتے ہیں۔ ہر آدمی اس ٹائپ کی ذہانت نہیں رکھتا، لیکن جن لوگوں میں یہ ذہانت ہوتی ہے وہ موسٹلی ہمارے جو پولیٹیشینس، لیڈرس وغیرہ ہوتے ہیں یہ اس میں آتے ہیں۔ خود ہی سے متعلق ذہانت، ایسی ذہانت جو جس میں انسان خود کی کمیوں کو سمجھتا ہے، اس کا الٹیمیٹ ٹارگیٹ کیا ہے، مکتی کس چیز میں ہے، ان چیزوں کو وہ سمجھتا ہے۔ خود ہی سے متعلق ذہانت ہے۔ موسٹلی فلاسفرس لوگوں میں، سادھو سنت وغیرہ جو ہوتے ہیں ان لوگوں میں اس ٹائپ کی ذہانت پائی جاتی ہے۔
جو اپنی خوبیوں کو، اپنی خامیوں کو، اپنی طاقت کو، کمزوریوں کو سمجھتے ہیں، تو یہ اپنے آپ میں مگن رہنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ خود ہی سے متعلق جانتے ہیں۔ 1999 میں گارڈنر نے اس کے اندر ایک 8ویں ذہانت کا اضافہ کیا تھا، جو ماحول سے متعلق ذہانت، یعنی وہ لوگ جو چرند پرند میں دلچسپی لیتے ہیں، یا وہ لوگ جو نباتات میں دلچسپی لیتے ہیں، اس ٹائپ کے لوگوں کی جو ذہانت ہوتی ہے، چڑیوں کا مطالعہ کرنے والے، پرندوں کا مطالعہ کرنے والے، شیر، سانپ وغیرہ کا مطالعہ کرنے والے جو لوگ ہیں، یا جو نباتات کا مطالعہ کرنے والے جو لوگ ہیں، جو ماہرین ہیں، ان کی جو ذہانت ہوتی ہے وہ ماحول سے متعلق ذہانت، اور ایک آخری ذہانت اس نے دیا تھا وجود سے متعلق ذہانت، کہ ہمارا وجود کیا ہے، ہم یہاں اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں، ہمیں کون سا کام کرنا ہے، ہمیں کیا کام کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس سے متعلق تعلق رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو ذہانت ہوتی ہے وجود کی ذہانت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ذہانت کی ٹائپ جو اس نے 9ویں ٹائپ بتایا تھا۔ تو اس طریقے سے ہم نے دیکھے کہ ذہانت سے متعلق الگ الگ نظریات پیش کیے گئے۔ ہماری جو DT ایڈ کی سلیبس کی کتاب ہے، اس میں بھی اوپر نیچے یہ دیا گیا ہے، لیکن ڈیٹیل میں نہیں ہے ہمارے پاس یہ، تو جو چیزیں ضرورت ڈیٹیل میں دینا ضروری تھی، ایسا مجھے لگا، اس چیز پر میں نے زیادہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی، یا پھر جو سوالات فرسٹ پیپر یا سیکنڈ پیپرس میں آئے ہیں، ان کا مطالعہ کرنے کے بعد میں جن چیزوں کو ڈیٹیل میں بتانا ضروری تھا، اس کو میں نے بتایا۔ یہاں پر ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے اور تقریباً بار بار پوچھی جا رہی ہے، وہ ذہانت کی تعریفات ہے۔ تو ذہانت کی تعریفات 4 سے 5 تعریفات ہے، اس کو اچھے سے یاد کیجیے، اور یاد کرتے وقت ہمیشہ یہ دھیان میں رکھو کہ یہ جو ماہرین ہیں، انہوں نے کس چیز پر زور دیا۔ کچھ ماہرین نے ذہانت کی تعریف کرتے وقت مطابقت پہ زور دیا، کچھ نے نئے علم پہ زور دیا، کچھ نے حالات سے مطابقت پہ زور دیا، کچھ نے نئے حالات سے بات کے تعلق سے بات کہی، کچھ نے مجموعی طاقت بتایا۔ تو کس نے کیا بتایا، اس کا تعلق جوڑنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ جو کہ تو تعریفات کو یاد کرنا ایک مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ سب سے اہم مسئلہ ٹرانسلیشن کا، کیونکہ جب تعریفات کا ٹرانسلیشن ہو کے ہمارے پرچے میں آتا ہے، تو وہ بہت ہی الگ طریقے سے ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہوتی ہے، تو پڑھنے میں اور سمجھنے میں ہمارا بہت زیادہ وقت نکل سکتا ہے۔ اس لیے ہم کو ایک چیز، کسی بھی ماہر، جو بھی ماہرین ہیں، انہوں نے جو تعریف کی تو کس لفظ پہ زور دیا، کون سی قوت پہ زور دیا، کس بات پر زیادہ زور دیا، اس کو دھیان میں رکھو، اور اس چیز کو تلاش کر کے اس کے نام سے اس کو جوڑو، کیونکہ ٹرانسلیشن ابھی تک جتنی بھی تعریفات آئی ہے، بالکل صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہوا، ہر بار الگ الگ ٹرانسلیشن ہوتا، تو یہ تھوڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اس لیے جہاں بھی ایسا تھوڑی تکلیف ہو رہی، وہاں پر انگلش کے اندر اس سوال کو چیک کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایک ذہانت کے زمرے میں سب سے زیادہ رول ادا کرنے والی ایک شخصیت تھی الفرڈ بینے۔ الفرڈ بینے نے سب سے پہلے ذہنی جانچ کے لیے آزمائشیں تیار کی۔ ذہنی عمر کا تصور سب سے پہلے ہمیں الفرڈ بینے نے ہی کیا کہ ذہنی عمر کیا ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی تھوڑا کنفیوز ہوتا ہے لوگوں میں، یہ 3 چیزیں ہیں، ان کو غور سے دیکھیے کہ ذہنی عمر کا تصور جو ہے یہ ہم کو الفرڈ بینے نے دیا، لیکن ذہنی عمر سے ہم کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو ذہنی عمر کا تناسب حقیقی عمر یا جو ہماری اصل عمر ہے اس سے جوڑا اسٹرن نے جو تناسب پیش کیا ہے، ذہنی عمر کا تناسب جسمانی عمر کے ساتھ، تو وہ جو چیز تھی، دیکھو الفرڈ بینے نے صرف ذہنی عمر کا تصور پیش کیا، ذہنی عمر سے کنفیوژن پیدا ہو رہا تھا، اس لیے ذہنی عمر کا تعلق جسمانی عمر سے جوڑ کر اس کو جو ضابطہ دیا وہ اسٹرن نے پیش کیا، اور پھر اس کو صحیح شکل میں ترمن نے پیش کیا، جس کو ہم بولتے ہیں قدر ذہانت کا تصور، IQ، انٹیلیجنٹ کوشچن کا جو ضابطہ ہے ہم کو ترمن نے دیا۔ جسمانی اور ذہنی عمر کا تناسب جو ہے، یہ کنسیپٹ جو ہے ہم کو اسٹرن نے دیا، اور ذہنی عمر کا جو تصور ہے جو یہ ہم کو الفرڈ بینے نے دیا۔ الفرڈ بینے نے جب ذہنی عمر کا تصور دیا تو اس وقت بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئی کہ الفرڈ بینے کی جو
मुशाहिदात से उससे ये नतीजे निकले कि जिस्म की नशोनुमा जिस तरीके से हमारे जिस्म की नशोनुमा होती है, उसी तरीके से हमारी ज़हनी नशोनुमा भी होती रहती है। हमारी ज़हनी नशोनुमा जो है जानदारों के मुतालिक या इंसानों में भी अलग अलग होती है। सब में ज़हनी नशोनुमा की जो रफ्तार है ये बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। और ज़हनी नशोनुमा का जो इन्हिसार है वो पैदाइशी तौर पर जो हमें ज़हनी सलाहियतें मिली होती है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हमको जो विरासत में ज़हानत मिली होती है उसका ताल्लुक इससे ज़रूर होता है, भले ही हमारे ज़हनी नशोनुमा का ताल्लुक माहौल से, लेकिन इसके लिए बेसिकली ज़हानत का होना भी ज़रूरी है। तो अल्फ्रेड बिने की वजह से हमको कुछ चीज़ें बिल्कुल मालूम पड़ी। तो अल्फ्रेड बिने ने हमको ज़हनी उम्र का तस्वुर दिया, स्टर्न ने तनासुब का तस्वुर दिया, और थर्मन ने जो है कदरे ज़हानत का तस्वुर हमारे सामने पेश किया। तो आईक्यू के लिहाज से थर्मन ने दर्जाबंदी की थी कि 20 से नीचे की ज़हानत, 140 से ऊपर की ज़हानत। तो इनको कुछ 4-5 क्या कहा जाता है उसे उसे याद करके जाना चाहिए, ताकि परीक्षा में इस टाइप का सवाल आ सके। इसके बाद हम एक अहम इम्पोर्टेंट पहलू है हमारा, जिस पर अक्सर सवाल आ रहे हैं, और वो जो है शख्सियत। शख्सियत से मुतालिक हमारे डीटीएल के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन नया जो डीएलएड का सिलेबस आया है उसके अंदर शख्सियत से मुतालिक डिटेल में मालूमात आपको मिलेंगी। लेकिन इसके अलावा भी शख्सियत से मुतालिक कुछ बातें आपको मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले, चूँकि शख्सियत से मुतालिक 2-3 डेफिनेशंस है मेरे पास, वो आपको बताता हूँ। सबसे पहली जो डेफिनेशन थी, जिसमें हमारे अलग-अलग पहलुओं पर नॉर्मल एल मन ने तवज्जो दी और उसको ध्यान में रखते हुए ज़हानत की तारीफ़ की। नॉर्मल एल मन ने जो ज़हानत की तारीफ़ की वो कुछ इस तरह है कि फ़र्द की जिस्मानी साख, बर्ताव, दिलचस्पी, नुक्ते नज़र, ज़हानत, मुख्तलिफ काबिलियतें, इन सब के मजमूए को शख्सियत कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर नॉर्मल एल मन ने जो इंसान होता है उसके जो अलग अलग पहलू हो, उसकी जिस्मानी साख हो, उसका बर्ताव हो, दिलचस्पी हो, एटीट्यूड हो, एप्टीट्यूड हो, उसकी जहानत हो, ये तमाम चीज़ों को मजमुआ को उसने जहानत सॉरी शख्सियत का नाम दिया। अगर हम G.W. ऑलपोर्ट ने भी एक तारीफ पेश की, नफसी जिस्मानी तरतीब की वो बाक़ुव्वत तंजीम जो फ़र्द की हालात से मखसूस मुताबिकत का तयन कराती है, ये शख्सियत है। और इस पर एक मरतबा सवाल भी आया था, तो ये ऑलपोर्ट ने तारीफ पेश की। इसके अलावा जी ए कैम्बल ने भी शख्सियत की तारीफ की। फ़र्द की मुस्तकिल नोयत की खसूसियात का ऐसा मजमुआ, फिर से सुनिए, कि फ़र्द की मुस्तकिल नोयत की खसूसियत का ऐसा मजमुआ जिसमें फ़र्द दूसरों से मुख्तलिफ नजर के आता है और साथ ही दूसरे लोगों के बर्ताव उससे कैसा है, इन तमाम चीज़ों को उसने शख्सियत कहा। मतलब इसमें 3 चीज़ों पर जोर दिया कैम्बल ने। पहले तो मुस्तकिल नोयत की खसूसियात, ऐसी खसूसियात जो मुस्तकिल नोयत की हो। दूसरी बात कि फ़र्द, ऐसी खसूसियात जिसकी वजह से फ़र्द अलग नजर आता है। और तीसरी बात कि लोगों का उसके साथ बर्ताव कैसा है। इन तमाम बातों के मजमूए को उसने शख्सियत कहा। तो शख्सियत की ये 3 तारीफ़ात अहम थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसमें से G.W. ऑलपोर्ट की जो तारीफ थी, नफसी जिस्मानी तरतीब की वो बाक़ुव्वत तंजीम जो फ़र्द की हालात से मखसूस मुताबिकत का तयन कराती है, ये शख्सियत है। ये मेरे ख्याल से कुछ कभी तो सवालिया पर्चे में आ चुकी। इसके बाद शख्सियत की जमातबंदी किस तरह होती है। तो विलियम शेल्डन ने सबसे पहले शख्सियत की जमातबंदी जो विलियम शेल्डन ने की थी वो जिस्मानी साख के लिहाज से की। उसने बताया कि गदार जिस्म वाले यानी कि मोटे लोग, गिड्डे लोग, ये पहली टाइप। दूसरी, खिलाड़ी
وہ لوگ جو ایکسرسائز کی وجہ سے جن کا جسم جو ہے مضبوط ہو جاتا ہے، ایسے لوگ کو اپنے کھلاڑی نام دیا۔ اور تیسری چیز دبلے پتلے لوگ، تو یہ 3 ٹائپ کے جماعت بندی ولیم شیلڈن نے کی۔ اس کے بعد کارل ینگ نے بھی شخصیت کی جماعت بندی کی۔ اس کے مطابق شخصیت کی جماعت بندی میں اس نے 2 چیزوں کو بتایا۔ ایسے شخص جو خود میں گم رہتے ہیں، خود ہی میں منہمک رہتے ہیں، یا عام طور پر جن کو ہم شرمیلے مزاج کے لوگ کہتے ہیں، پہلی ٹائپ یہ، اور دوسری ٹائپ وہ جو ملنسار ہوتے ہیں، گھل مل جاتے ہیں دوسروں کے ساتھ۔ یہ 2 ٹائپ کی شخصیت ہوتے ہیں، ایسا کارل ینگ نے بتایا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کسی کی بھی شخصیت کی پیمائش کرنے کے لیے کون سے وسائل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو شخصیت کی پیمائش کے لیے جو وسائل استعمال کیے جاتے ہیں، اس میں پہلی چیز ہے سوال نامہ، کوشچن آئر۔ سوالات کا ایک سیٹ دیا جاتا ہے کسی کو بھی، اور ان سے جوابات لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور ان جوابات پر سے ہم ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ شخصیت کس طرح کی ہے۔ دوسری چیز ریٹنگ اسکیل یا درجہ بندی۔ درجہ بندی کی مدد سے بھی ہم شخصیت کی پیمائش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرویو، اس کے علاوہ برتاؤ سے متعلق مختلف آزمائشیں ہیں، مختلف جانچ ہے، مختلف کسوٹیاں ہیں، ان کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہے پروجیکٹو میتھڈس، اصلاحی طریقے جو ہوتے ہیں، جس کے اندر ڈائری رائٹنگ وغیرہ سب بھی آتا ہے، سوال نامہ مکمل کرنا، کہانی مکمل کرنا، جو پروجیکٹو میتھڈس ہے، تو اس کا مطالعہ ہم نے پیمائش قدر میں کیا ہوا ہے۔ تو یہ 4 طریقے جو ہے شخصیت کی پیمائش کے لیے استعمال۔ شخصیت بہت سے ایسے شخص ہوتے ہیں جو ماحول میں مطابقت پیدا نہیں ہوتا، یا وہ ماحول میں مکس نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی ذہنی صحت اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ذہنی صحت کیوں اثر انداز ہوتی ہے، نفسیاتی صحت بگڑنے کی وجوہات کون کون سی ہے، اس میں بہت ہی وسیع چیز ہے، لیکن پیپر سیٹر کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے ایک موضوع اس کے اندر سے چنا ہوں، وہ ہے ذہنی کشمکش، ذہنی کشاکش۔ یہ لفظ استعمال ہوا تھا ہمارے ایک پرچے میں، ذہنی کشمکش۔ تو لیون نے ذہنی کشمکش کے 3 اقسام بتائے۔ ذہنی کشمکش کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری نفسیاتی صحت بگڑتی ہے، ہم ماحول میں مطابقت پیدا نہیں کر پاتے۔ تو لیون نے جو ذہنی کشمکش کے 3 اقسام بتائے، اس میں پہلی چیز اس نے بتایا ہاں ہاں کشمکش، یس یس کشمکش۔ مطلب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے 2 آپشنس ہوتے ہیں، اور دونوں بھی آپشنس میں ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے، لیکن 2 آپشنس میں سے ہم کو کوئی بھی ایک چیز ہی چننا ہوتی ہے کہ 12 پاس کرنے کے بعد آپ کا کسی ایک اچھے کالج میں انجینئرنگ کے لیے نمبر لگ گیا، اور ساتھ میں میڈیکل کورس کے لیے بھی نمبر، اور آپ دونوں بھی چیزیں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو انجینئرنگ میں بھی داخلہ لینا ہے، یا پھر آپ میڈیکل بھی کرنا چاہتے ہیں، دونوں بھی چیزیں کرنا چاہتے ہیں، آپشن۔ لیکن اب چونکہ ہمارے سامنے کشمکش ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک ہی چیز کو ہم کو منتخب کرنا ہے، تو ایسے وقت ہمارے ذہن کے اندر جو کشمکش پیدا ہوتی ہے وہ یس یس ہاں ہاں کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ دونوں بھی ہمارے لیے پازیٹیو ہوتے ہیں، اور لیکن حالات کے لحاظ سے دونوں میں سے کسی ایک کو ہم کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ دوسری کشمکش جو ہے وہ نانا کشمکش ہے، مطلب دونوں بھی باتیں ہم کو چاہیے نہیں ہوتی ہے، لیکن کسی ایک کو ہم کو آپٹ کرنا ہی پڑتا ہے۔ جیسے کہ ہمیں امتحان میں ناکامی نہیں چاہیے، لیکن ساتھ میں پڑھائی بھی نہیں کرنا ہے، اسٹڈی بھی نہیں کرنا ہے۔ دونوں بھی چیزیں کے تعلق سے ہم نگیٹو ہے، ہم کو ناکامی بھی نہیں چاہیے لیکن ساتھ میں پڑھنا بھی نہیں ہے۔ تو ایسے حالات میں ہمارا کشمکش ہوں گی، تو پھر ہمیں کسی ایک چیز کو چننا ہوگا، ایک تو ہم کو فیل ہونا پڑے گا، یا تو پھر پڑھائی۔ اس کے بعد ہاں نہ کشمکش، ہاں بھی کرتا نہ بھی کرتا، دونوں بھی حالات ہوتے ہیں، یس اور نو۔ ایک ایسا وقت ہے کہ آپ کو ایک بہترین جاب مل گیا ہے کسی کمپنی میں، بہت ہی اچھا جاب مل گیا ہے، بہت ہی سیلری کا جاب مل گیا ہے۔ اب چونکہ جاب تو مل گیا ہے،
اس لیے ہمارا ذہن بول رہا ہے کہ جاب کرنا ہے، لیکن ساتھ میں کشمکش یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ جاب جو ہے یہ پرماننٹ نہیں رہے گا، کسی بھی وقت ہم کو جاب سے نکالا جا سکتا ہے، گھر کو چھوڑنا پڑے گا، دور جانا پڑے گا، اس ٹائپ کی کشمکش چل رہی ہے۔ مطلب ایک طرف ہاں تو ہے، ہم جاب تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری کشمکش یہ بھی ہے کہ اس کے سائڈ افیکٹس بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو ایسے وقت جو ہماری ذہنی کشمکش بنتی ہے، اس کو ہم یس نو یا ہاں نہ کشمکش کہتے ہیں۔ اب یہ ذہنی کشمکش کے اثرات کیا ہوتے ہیں، ان شخصیت پر کیا اثرات ہوتے ہیں، پرسنالٹی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ تو سب سے اہم چیز جو ہے کہ جو فرد ہوتا ہے یہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے ذہنی کشمکش کی وجہ سے۔ دوسری چیز ہے وہ عدم مطابقت ہوتی ہے، مطلب ماحول میں مطابقت پیدا نہیں کر پاتا، سماج میں رہنے کی اس کی طاقت ختم ہوتی جاتی ہے، سماج میں وہ رہنا نہیں چاہتا ہے، مطابقت پیدا نہیں کر پاتا۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، فرد کمزور بھی ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے۔ فرد کی فعالیت جو ہے، اس کی ایکٹیونیس جو ہے، یہ اس میں بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ذہنی کشمکش کے شکار ہونا یہ فطری وجہ ہے، لیکن جلد سے جلد ہم کو ذہنی کشمکش سے باہر آنا چاہیے۔ تو یہ جو چاروں باتیں ہیں، مایوسی کا شکار ہونا، عدم مطابقت ہونا، فرد کمزور یا لاغر ہو جانا، اس کی فعالیت میں کمی آ جانا، یہ تمام باتیں جو ہے کشمکش کے اثرات ہیں۔ تو پھر اب کشمکش کم کرنے کے طریقے، کس طریقے سے ہم کشمکش کو کم کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز جو ہے کہ ہمارے اندر جو ذہنی کشمکش پیدا ہو گئی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اس کو تلاش کریں۔ ہم کس وجہ سے مینٹل کانفلکٹ میں چلے گئے ہیں؟ ایک وجہ نہیں ہوگی، کئی وجوہات ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم مینٹل کانفلکٹ میں چلے جاتے ہیں۔ کشمکش کی وجوہات تلاش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو وجوہات ہم کو نظر آ رہی ہے ان کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ کون سی وجوہات زیادہ کارآمد ہے، یا کون سی وجوہات کا حل اگر ہم ڈھونڈتے ہیں تو ہماری ذہنی کشمکش دور ہوں گی۔ تو اس اسٹیج پر آنے کے بعد ہم کو کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا اور کچھ چیزوں کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد غیر ضروری باتوں کو ہم کو ترک کرنا، جو وجوہات ہم کو غیر ضروری طرف لے کے جا رہی ہے اس کو ہم کو ترک کرنا پڑے گا۔ ایسے وقت میں سب سے اہم بات جو ہوتی ہے کہ ہمارے اطراف میں موجود جو تجربے کار افراد ہوتے ہیں ان کا مشورہ لینا چاہیے۔ یہ ذہنی کشمکش ہے، اس سے ہمیں باہر آنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے فیصلے پر قائم رہتے ہوئے اختتام تک پہنچنا چاہیے۔ ہم جب ذہنی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں اس کی وجوہات تلاش کرتے ہیں اور ایک فیصلہ لیتے ہیں پھر کہ ہم کو یہ کرنا ہے، اور یہ کرنے کے بعد اس کو اختتام تک پہنچانا چاہیے۔ کہ ہماری ذہنی کشمکش انجینئرنگ کو جاؤ یا ڈاکٹری کو جاؤ، میڈیکل کورس کو، اب جب اس کشمکش میں ہم مبتلا تھے، ہم نے بہت سی چیزوں کو، ہماری ذہنی کشمکش کیوں ہو رہی ہے، ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہیں، کیوں نہیں بننا چاہتے ہیں، انجینئرنگ کیوں کرنا چاہتے ہیں، انجینئرنگ کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان تمام باتوں پہ ہم نے غور کیا، تجزیہ کیا، غیر ضروری باتیں تھی ان کو چھوڑ دیا، تجربے کار افراد جو ہمارے اطراف میں موجود تھے ان کا ہم نے مشورہ بھی دیا، اور اب مشورہ لے کے ہم نے ہو سکتا، فرض کیجیے ہم نے میڈیکل کو ایڈمیشن دے دیا۔ اب میڈیکل کو ایڈمیشن دینے کے بعد ہم جیسے جیسے آگے جا رہے تھے، اب ہمیں وہ کورس ٹف لگ رہا ہے، تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، تو اس وقت ہمارے دماغ میں یہ کشمکش نہیں آنا چاہیے کہ میں نے انجینئرنگ ہی لے لینا چاہیے تھا، مجھے میتھ میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا، انجینئرنگ میرے لیے بہتر کورس تھا، میں ناحق میڈیکل فیلڈ میں آ گیا، اب کیا ہوگا؟ یہ جو یہاں پر جو ہمارے پاس پرابلم پیدا ہوں گے، اس کو ہم کو چھوڑنا چاہیے اور اپنا جو فیصلہ ہے اس پر قائم رہتے ہوئے اس کو اختتام تک پہنچانا چاہیے۔ یعنی جو ہماری جو ترک کی گئی باتوں سے متعلق زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ تو یہ اس کی وجہ سے ہمارے ذہنی کشمکش جو ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد شخصیت سے متعلق ایک اہم جز ہے دفاع کا نظام، پروٹیکشن۔
हमारी शख्सियत जब हमारी नफ्सियाती सेहत जब बिगड़ने लगती है, यानी कशमकश हो रही थी, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जिसके अंदर एक हमारे पास फितरी ताकत मिली हुई है, हमको दिफा का निज़ाम। हमको किसी भी फील्ड में नाकामी मिलती है या हम कहीं फेल हो जाते हैं, तो मोस्टली हम हमारी गलती को तस्लीम ना करते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि माहौल में, अतराफ में, क्लास में हमारा एक रेपुटेशन होता है, एक इज्जत होती है। अगर हमारे मोहल्ले में ये मालूम पड़ जाए कि फला बच्चा फेल हो या मेडिकल कोर्स से भाग कर आ गया, तो अब यहाँ पे हमारी रेपुटेशन जो बनी हुई है ये कम हो जाएंगी। ये हमारे दिमाग में डर होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि दिफा का निज़ाम बिल्कुल हमारे दिमाग के अंदर है। तो पहली चीज है निगेटिविटी, मुनफियत, निगेटिव सोच। किसी भी चीज के ताल्लुक से क्या होता है कि हमारी सोच जो होती है वो निगेटिव होती है, हम उसे करना ही नहीं चाहते। हम ये सोचते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, नहीं भी किए तो चलेगा, इतनी बार पढ़ाई नहीं किए तो क्या, टीईटी तो हर साल ही होने वाली है, हर साल ही ऐसे हो रहा, ट्रांसलेशन सही नहीं आ रहा, सवालात किधर से भी आ जा रहे, अब टीईटी देना ही क्यों। ये टाइप का जिसके भी दिमाग में बात आई होगी उसके पास दिफा है निगेटिविटी का। उसने माहौल में ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि टीईटी एग्जाम मैं पास हो सकता, नो प्रॉब्लम, लेकिन हो रहा क्या है, क्या आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ रहा है, सवाल तो आ रहे हैं ऐसे लिखे हुए कि पढ़कर ही नहीं आ रहा है, टीईटी के बाद कहाँ नौकरी मिलने वाली। ये जो निगेटिव कंसेप्ट बना दिए गए हैं, इसे ये हमारा दिफा का निजाम है। हम टीईटी क्यों नहीं देना चाहते, तो हमारे पास ये हो जाते। तो ये पहली चीज है, मनफियत, निगेटिविटी। देखो तकरीबन 17-18 टाइप के दिफा के निज़ाम है, जिसमें सबका डिस्कस करना एक तफसीली काम है। तो मैं शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन पे आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा। तो निगेटिविटी हमने देखे, दिन में ख्वाब देखना, दिन में ख्वाब देखना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से उनको नाकामी हासिल होती है, वो कर नहीं पाते। तो फिर वो दिन में ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं कि मैं पास हो गया, स्कूल के अंदर, मदरसे के अंदर मेरा इस्तकबाल किया जा रहा है, मुझे हार पहनाए जा रहे हैं, सब मेरी तारीफ कर रहे हैं। या कोई खिलाड़ी बनना चाहता है तो किसी बैट्समैन की बैटिंग देख के उसे भी ऐसा महसूस होता है कि मैं इससे ऐसी बैटिंग कर रहा हूँ, मैं भी सिक्स लगा रहा हूँ, फोर लगा रहा हूँ। तो ये जो है ये दिन में ख्वाब देखना। दिफा के निज़ाम में जो अहम कुछ बातें हैं वो इस तरीके से है जिसके ताल्लुक से आज तक पर्चे में कुछ सवालात भी आए हैं, तो उसको एक बार फिर से याद करना चाहूँगा। तो अहम चीज़ है इसमें रैशनलाइजेशन, यानी तावील ही हिला देना। यानी कि कोई मकसद हासिल होने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी जब कामयाबी नहीं हासिल होती है, तो ऐसे वक्त में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हम गलत बयानी से काम लेते हैं। इसे हम रैशनलाइजेशन या तावील हिला कहते हैं। जैसे कि किसी बच्चे का मेडिकल कोर्स के लिए नंबर ना लगा हो तो ये कहता है कि डॉक्टर हो के क्या फायदा, गली गली में डॉक्टर है, कौन मरीजों का इंतज़ार करेगा, इसलिए डॉक्टर होना ही क्यों। इस टाइप के जो बयानात वो देता है तो वो हीले बयान कर रहा है। तो ये तावील हीले की एक मिसाल है। इसके अलावा एक और अहम जो दिफा था वो था प्रोजेक्शन, इजलाल, मतलब अपनी गलती को दूसरों के सर रख देना, अपनी गलती के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना इजलाल कहलाता है। जैसे आमतौर पर एक कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसमें गलती हमारी होती है कि नाचना नहीं आता, लेकिन हम जिम्मेदार आंगन को ठहराते कि वही टेढ़ा है, इसीलिए हम नाच नहीं पा रहे। तो इसकी भी एक अहम मिसाल ये है कि जब हम नाकाम हो जाते हैं, एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं, तो बच्चा ये नहीं करता कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, बल्कि वो दूसरी चीज़ों पे प्रोजेक्ट करता है उस नाकामी को। जैसे पर्चा जो था वो आउट ऑफ सिलेबस सवालत आ गए थे, टीचर्स ने सही तरीके से चेक ही नहीं किए, या फिर सवालात ही बहुत मुश्किल थे, या जानबूझकर टीचर ने मुझे कम नंबरात दिए। इस तरीके की जो बातें बयान करता है इसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन।
ایک تیسری ایک اہم چیز ہے کمپنسیشن، تلافی، بھرپائی کرنا، کمپنسیٹ کرنا، بھرپائی کرنا، یعنی کہ جسمانی یا نفسیاتی کمزوری کی وجہ سے، ذہانت کی کمزوری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کسی شخص کو کسی ایک میدان میں کامیابی نہیں ملتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ پھر اسی کامیابی کو کسی دوسری جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسا کہ جو بچے کلاس کے اندر پڑھنا لکھنا اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے، وہ بچے کھیلوں میں اپنے آپ کو سامنے لاتے ہیں. مطلب ایک فیلڈ جو پڑھائی کی فیلڈ تھی اس میں اگر بھلے ناکام ہو رہے ہو، لیکن وہ کھیل میں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. یا ایک اچھا ڈاکٹر نہیں بن پائے تو ہم بہترین ٹیچر بن کے اس کی بھرپائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ نگیٹو سینس کی طرف بھی جاتا ہے، یعنی کہ ایمانداری سے کام کرنے کے بعد بھی اگرچہ بہت زیادہ پیسہ نہیں مل رہا ہے تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے کہ کالا بازاری یا کرپشن یا چوری لوٹ وغیرہ کے اس طرح کی چیزوں میں اس طرح کی چیزوں سے وہ اپنی اس کمی کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک نگیٹو سینس کی طرف لے جاتی ہے. مطلب یہ تلافی میں دونوں بھی چیزیں شامل ہوتی ہے کہ ایک مثبت نظریہ بھی ہوتا ہے، ایک منفی نظریہ بھی ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر بن کے سماج کی خدمت نہیں کر سکا تو میں ایک ٹیچر بن کے سماج کی خدمت کروں گا. یہ ایک پازیٹیو جذبہ ہے. لیکن ہمارے جو کمائی ہے وہ کم ہے، اتنی زیادہ محنت کر کے بھی کمائی نہیں ہو رہی ہے، تو ایسے وقت میں کیا کرتے ہیں کہ کرپشن کا سہارا لیتے ہیں، کالا بازاری کا سہارا لیتے ہیں یا چوری لوٹ وغیرہ کا سہارا لیا جاتا ہے، تو اسے بھی کمپنسیشن کہیں گے. اس کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز تھی ڈسپلیسمنٹ. میرے خیال سے یہ موضوع ڈسکشن کے لیے رہ گیا تھا لاسٹ ٹائم. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ہم کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ کا غصہ جو ہے دوسرے جگہ پر ڈسپلیس کر دیتے ہیں، اس کو لامکانی ایک مکان سے دوسری جگہ ڈسپلیس کر دیتے ہیں، ہٹاؤ ہوتا ہے اس کے اندر. مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کیا ہوتا ہے کہ بہت اپنے سے اوپر کا جو آفیسر ہوتا ہے یہ ہم کو ڈانٹ دیتا ہے یا برا بھلا کہہ دیتا ہے، تو اس کا غصہ ہم اب نکالنا ہوتا ہے تو پھر ہم ہمارے ہاتھوں کے تلے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر وہ غصہ نکالتے ہیں. یا پھر چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اگر جو اس کو والد صاحب ڈانٹ دیتے ہیں، اس کے والدین ڈانٹتے ہیں، تو وہ اپنا غصہ اس کے ہاتھ میں موجود جو چیز ہوتی ہے اس پر نکالتا ہے اور اسے زور سے زمین پر پھینک مارتا ہے. اس طریقے اسے کہتے ہیں ہم ہٹاؤ. مطلب ایک چیز کا غصہ جو ہے وہ دوسری چیز پر ظاہر کرنا. جہاں ایک جگہ بے بس ہو تو دوسری جگہ جہاں ہمارا بس چلتا ہے وہاں پر اس کا اظہار کرنا. تو یہ ہوا ڈسپلیسمنٹ. تو اس طریقے سے جو آئیڈینٹیفیکیشن ایک امپورٹنٹ ہے اس کے اندر، جس میں شناخت ہوتی، مطلب انسان جب ناکامیاب ہو جاتا ہے یا اس کے اندر وہ اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ اپنے خود کی آئیڈینٹیفیکیشن بنا سکے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ دوسروں کی پہچان کو استعمال کرتا ہے. جیسے کسی جگہ جا کے کہیں گا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتی، فلاں ہے فلاں، میں فلاں اسکول سے فارغ ہوں. مطلب وہ خود اتنا کامیاب نہیں ہوتا ہے لیکن کوئی کامیاب چیز کا استعمال کرتا ہے. اس کے علاوہ بڑے جو مشہور و معروف شخصیات ہوتی ہے ان کے ساتھ اگرچہ کوئی تصویر کھینچی ہوئی ہو تو اسے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرا تعلق ان کے ساتھ ہے. یا کسی کے ساتھ خط کتابت ہوئی ہو تو وہ خطوط بتاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ بڑی شخصیت ہے، ان کے ساتھ ان کو میں نے خط لکھا تھا، انہوں نے بھی میرے خط کا جواب دیا تھا. اس ٹائپ کی جو باتیں ہوتی ہے تو اس آئیڈینٹیفیکیشن میں آتی ہیں. تو اس طریقے سے 4 سے 5 جو دفاع ہے، دفاعی نظام بہت بڑا ہے جس کے اندر 17 سے 18 نکات شامل ہے، لیکن جن پر ہم کو سوالات آئے ہیں ایسے ہی 4 سے 5 دفاع کا نظام ہے. ان کو اچھی طرح سے سمجھیے. ایک نمبر 1 جو ہے تعویلی ہلا، اس کے علاوہ اذلال، پروجیکشن، کمپنسیشن مطلب تلافی کرنا، آئیڈینٹیفیکیشن شناخت، اور ڈسپلیسمنٹ ہٹاؤ، ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے. اس کے بعد بے مہدی، ڈسپلیسمنٹ اور خود تعزیری عمل. خود تعزیری عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ سیلف پنشمنٹ کہا جاتا ہے اس کو. اس میں کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کسی انسان کو جب کسی کام کرنے کی وجہ سے سزا دی جاتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ سزا جو ہے مجھے ناحق دی جا رہی ہے، اور اس ناحق دی جانے والی سزا کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ پھر اپنے آپ کو خود کو سزا دینا شروع کرتا ہے. جیسے فار ایگزامپل گھر میں والد صاحب نے بچے کو مار دیے، کچھ تھپڑ وغیرہ مار دیے، سزا دے دیے،
تو اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہی نہیں, مجھے ناحق سزا دی گئی, اس لیے پھر وہ کیا کرتا ہے, گھر میں بھوک ہڑتال کر دیتا ہے, اب خود کو سزا دینا شروع کر دیتا ہے. ایکچولی گنہگار ہوتا ہے, لیکن ایسے حالات میں بھی وہ خود کو سزا دینا شروع کر دیتا ہے. تو اس کو بولتے ہیں سیلف پنشمنٹ, ریگریشن. اس کے بعد میں ایک چیز ہے جس کا اردو میں مجھے مفہوم نہیں ملا. ریگریشن مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی جگہ جا کر ناکامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے جو ماضی کے حالات ہوتے ہیں, ماضی میں جب ہم خوشحال ہوتے ہیں یا کامیاب ہوتے ہیں تو ان حالات کو ہم یاد کرتے ہیں, اسے ہم ریگریشن کہتے ہیں. اور ایک چیز ہے ریپریشن. یہ اس کے مخالف سے چیز ہوتی ہے کہ جب ہمیں کوئی جھٹکا لگ جاتا ہے, کوئی ناکامی کو سامنا کرنا پڑتا ہے, تو ہم اس کو ہمارے دل و دماغ میں بٹھا لیتے ہیں. ہم سماج کے لوگوں سے یا دوستوں کے ساتھ اس کا ڈسکشن تو نہیں کرتے, اس کو لوگوں کے سامنے تو نہیں لاتے, لیکن ہمارے دماغ میں یا دل میں اس کو بٹھا لیتے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ریپریشن ہوتا ہے اور ہماری جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ نفسیاتی صحت بھی بگڑنا شروع کر جاتی ہے. تو یہ کچھ دفاع کا نظام تھا. اس طریقے سے سوالیہ پرچے جو ہے ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں میں نے. تو ہم نے آج ذہانت سے متعلق جو الگ الگ نظریات ہے وہ دیکھے. شخصیت کیا چیز ہے, شخصیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ذہنی کشمکش کیا چیز ہے, اور دفاع کا نظام کس طریقے سے ہوتا ہے, کیونکہ دفاع کے نظام پر بھی 3 سے 4 سوالات پوچھے جا چکے ہیں. اور ایک آسان چیز ہے, تو دیکھو آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے ڈسکشن کرنا چاہوں گا کہ سائیکالوجی ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور اسکورنگ والا سبجیکٹ ہے. اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ سب سے کم مواد اگرچہ کسی سبجیکٹ کا ہے, آپ کو سب سے کم اگرچہ کچھ پڑھنا ہے تو سائیکالوجی. اور سائیکالوجی کے اگرچہ ابھی تک کے پرچوں کا جائزہ لے تو تقریباً مواد جو ہے اس پر سوالات اب آ چکے, اس لیے موسٹلی چانسز جو ہوتے ہیں ریپیٹیشن کے ہوتے ہیں. تو ریپیٹیشن کس طریقے سے ہوتا ہے سوالات کا, جو کہ تو سوال تو آنے والا نہیں ہے, اس کا ریپیٹیشن ہوتا ہے. اور خاص طور سے پچھلے 2 باروں مطلب 2018 اور 2020 کے پرچوں کا اگر تجزیہ کیا جائے تو یہ نالج بیس پر سوالات نہیں ہے, اپلیکیشن بیس پر, یا تو پھر اس سے بھی آگے جا کر اطلاق کی سطح پر ہم کو سوالات کیے جا رہے ہیں. تو ہم کو تجزیہ کرنا بہت ضروری ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم سوالات پڑھیں. جتنے ابھی تک جو تقریباً 6 پرچے آ چکے ہیں اور ایک پرچہ جو لیک ہو گیا تھا جس کی وجہ سے کینسل ہوا, اس سے 7 پرچے ہیں, تقریباً 210 سوالات ہمارے سامنے ہیں. تو 210 سوالات کے جوابات, کچھ کینسل ہو گئے ہوں گے سوالات, وہ چھوڑ دو, ان سبھی سوالات کے جوابات آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے کہ جو صحیح آپشن ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن باقی کی جو 3 آپشن ہے وہ کیوں آئے, وہ 3 آپشن سے ریلیٹڈ سوال جو ہے نیکسٹ اگلے پرچوں میں آتا ہے. وہ آپشن جو صحیح آپشن ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن وہ 3 آپشن کہاں سے آئے, اس کا بھی تجزیہ کرو, اس کا بھی مطالعہ کرو. بہت زیادہ مطلب ہارڈ اسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک آج کا جو دور ہے اسمارٹ دور ہے, بلک کا دور نہیں ہے. اسمارٹ اسٹڈی کرو, پرچوں کا تجزیہ کرو, سوالات دیکھو, کس نیچ پہ سوالات آ رہے ہیں ان کو دیکھو, اپنا اسپیشل نوٹس بناؤ. اور پہلی چیز اور امپورٹنٹ چیز, ابھی تک آئے ہوئے 210 سوالات میں سے ہر سوال کا جواب آپ کو معلوم ہونا ہی چاہیے. اور اس لحاظ سے لاسٹ ٹائم جب میں ڈسکشن کر رہا تھا اس میں ایک بات سامنے آئی تھی کہ پرچوں کا تجزیہ نہیں ہوا, پرچوں کے تجزیے کی ویڈیوز نہیں ہیں. تو کل میں نے 2020 کا جو سائیکالوجی کا پرچہ ہے اس کا تجزیہ کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا ہو, اس کو بھی دیکھو. اور انشاءاللہ اس ہفتے میں فرسٹ پیپر کے جتنے بھی پرچے آئے ہوئے باقی کے 5-6 وہ سبھی کا تجزیہ کر کے انشاءاللہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا جائے گا, تو آپ لوگ اس کو بھی دیکھیں. الحمدللہ میں آپ سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں.